السلام علیکم دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسی جگہ کی جہاں پر لوگ چاہ کر بھی نہیں جانا چاہتے، اور جو لوگ اس جگہ پر جاتے ہیں ان میں سے بہت کم لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو زندہ واپس آ کر اپنے ساتھ بیتی کی داستان بیان کر سکیں۔ میجر ٹی وی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی جگہ کی جسے لوگ شیطانی سمندر بھی کہتے ہیں۔ شیطانی سمندر سن کر آپ کے نام میں آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ آسمان کھا گیا یا پھر زمین نکل گئی، لیکن ارتھ پر ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جہاں پر واقع ہی میں ایسا ہو رہا ہے۔ یہ جگہ ریاست فلوریڈا کے مغربی خطے میں پیری ٹورس آئلینڈ اور برمودا کے درمیان واقع ہے۔ کیونکہ یہ تینوں ایک ساتھ مل کر ایک ٹرائی اینگل بناتے ہیں، اس لیے اس جگہ کو برمودا ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو اس خطے میں کچھ ایسے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں جس کی وجہ سے اسے دی پلیس آف ڈیتھ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ دوستو کچھ لوگ تو اس جگہ کو ایلومیناٹی کے کنسپریسی سے جوڑتے ہیں۔ آج میں آپ کو اس جگہ کی ڈیٹیلڈ کیس سٹڈی بتاؤں گا کہ کیا واقعی اس جگہ پر کچھ گڑبڑ ہیں یا پھر یہ صرف لوگوں کا محض ایک وہم ہے۔ تو پہلے چلیے آپ کو ایک ایسی کہانی بتاتا ہوں جسے جان کر آپ بھی یقیناً سوچ میں پڑ جائیں گے۔ یہ بات ہے 1988 کی۔ ایک بحری جہاز جس کا نام ایلن آسٹن تھا انگلینڈ سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ یہ سفر 3 ہفتوں کا تھا، مگر جہاز کے کیپٹن جس کا نام کرسچن تھا اس نے غیر اعلانیہ شارٹ کٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ راستے میں تھا تو اس نے سوچا کہ وہ شارٹ کٹ لے کے کچھ ٹائم بچا کر امریکہ کے نیو یارک سٹی میں پہلے پہنچ جائے، اور یہ شارٹ کٹ تھا برمودا ٹرائی اینگل کے قریب۔ مثلث نما یہ برمودا ٹرائی اینگل وہ خطہ تھا جہاں پر لوگ جانے سے بھی ڈرتے تھے، مگر کیپٹن کو چونکہ جلدی جانا تھا اس لیے اس نے برمودا ٹرائی اینگل کے ساتھ سے گزر کر جلدی نیو یارک جانے کا فیصلہ کیا۔ کیپٹن اور اس کے کریو کا عملہ جیسے ہی اس ایریا کے قریب سے گزر رہا تھا تو اسے ٹھیک مثلث نما ایریا میں ایک بوٹ نظر آئی جو بہت عجیب انداز سے موومنٹ کر رہی تھی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کے اندر کوئی پیسنجر بھی سوار نہیں تھا۔ کچھ دیر تو کپتان سوچتا رہا، اور اس کے بعد اس نے پیغامات کے لیے کئی ریڈیو سگنل بھی بھیجے، مگر بوٹ سے کوئی رسپانس نہ آیا۔ اس کے بعد کیپٹن نے فیصلہ کیا کہ کچھ لوگ اس بوٹ میں جائیں گے اور چیک کریں گے کہ اس بوٹ کے ساتھ کیا واقعہ ہو چکا ہے، اور پھر اسے اپنے ساتھ نیو یارک لے کر جائیں گے تاکہ حکام کو اس بوٹ کا پتہ چلے اور پھر وہ اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کریں۔ جیسے ہی کیپٹن اور اس کی ٹیم اس بوٹ کے قریب پہنچتی ہے تو کیپٹن کچھ لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس بوٹ میں سوار ہو جائیں اور ان کے ساتھ نیو یارک اس بوٹ کو لے کر چلیں۔ انسٹرکشن کے مطابق کچھ لوگ بوٹ میں سوار ہو جاتے ہیں اور اس بوٹ کو کیپٹن کی بوٹ کے پیچھے سفر کا آغاز کر لیتے ہیں۔ ٹھیک 1 ماہ بعد اس طرح کا ایک اور واقعہ پیش آتا ہے ایک دوسری شپ کے ساتھ جس کا سفر تھا آسٹریلیا کی جانب، مگر راستے میں انہوں نے دیکھا کہ برمودا ٹرائی اینگل کے خطے میں ایک اور شپ کھڑی تھی۔ جیسے ہی یہ لوگ اس شپ کے قریب جاتے ہیں تو اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ اس شپ میں کوئی بندہ بھی موجود نہیں ہوتا، نہ تو کیپٹن اور نہ ہی کوئی کریو ممبر۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ بوٹ کو اندر سے کسی قسم کا بھی نقصان نہیں پہنچا تھا، اور مزید حیران کن بات تو یہ تھی کہ اس شپ میں کھانے کی میز پر کھانا بھی بالکل ویسے پڑا ہوا تھا جیسے کسی نے تازہ میز پر کھانا رکھا ہو اور کھانا کھانے کے لیے تیاریاں کر رہا ہو۔ یہ بات ان کو مزید خوفزدہ کر دیتی ہے۔ یہ شپ کو وہیں چھوڑتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جگہ ایک شیطانی ٹرائی اینگل کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے۔ اب لوگ اس جگہ جانے سے بھی ڈرنے لگتے ہیں۔ دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات آ رہے ہوں گے، مگر میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ اس جگہ پر میگنیٹک فیلڈز تھوڑی سی زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھار یا تو کیمپس یا پھر ریڈیو کا ایشو دیکھنے کو ملتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ڈائریکشن بھول جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہر ہفتے ہزاروں کی تعداد میں شپس گزرتی ہیں۔ اس وجہ سے کبھی کبھار ایسا واقعہ ہو جانا
بالکل بھی یہ ظاہر نہیں کرتا کہ اس جگہ پر یا شیطانی اثر موجود ہے یا پھر ایلین وغیرہ موجود ہیں جو انسانوں کو پکڑ کر سمندر کے اندر لے جاتے ہیں اور پھر اپنے ایکسپیریمنٹس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ آپ کی نظر میں اس جگہ کے بارے میں کون سی بات ٹھیک ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔